السلام علیکم، میں معاذ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی کیس حالم کی ہم نے یہ پڑھا کہ کوالالمپور کی ایک کمپنی کے باس کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ان کا ایک امپلائی حالم کو ہائر کرتا ہے اور پتہ لگاتا ہے کہ کس کے پاس وہ لیپ ٹاپ موجود ہے۔ اتفاق سے چوری کرنے والا اسی کمپنی کا ایک حریف ہے جس کا نام ہے تنگو کامل۔ تنگو کامل ایک امیر اور دولت مند آدمی ہے، ایک بزنس ٹائکون ہے۔ اس سے ان کو اپنا لیپ ٹاپ جو ہے وہ واپس لینا ہے۔ اس کے لیے اس کمپنی کا امپلائی مولیا بڑی تگودو کرتا ہے، حالم سے جو ہے وہ دوبارہ کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے لیپ ٹاپ اس کو واپس کرے، جس پر حالم کہتا ہے کہ وہ 3 گنا قیمت دے گا اور جو ہے وہ اس کو کچھ پروفائلز دے گا تنگو کامل کے لوگوں کی، جس میں سے وہ جس کو ویک سمجھے، جس کو خریدا جا سکے، وہ اس کے گھر سے آسانی کے ساتھ لیپ ٹاپ چرا سکتا ہے۔ ان پروفائل میں ایک لڑکی ہے جس کا نام تالیہ ہے، جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہے اور پچھلے 3 ماہ سے تنگو کامل کے لیے کام کری ہے۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں بھی کام کرتی ہے اور آدھا ٹائم تنگو کامل کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے اور یہاں پر وہ اللیگل ہے۔ اس بات کو جانتے ہوئے مولیا اسی کے ریسٹورنٹ جاتا ہے اور اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے لیپ ٹاپ اس کو واپس نہ کیا تو جو ہے یا چوری نہ کیا تو وہ پولیس میں اس کا بارے میں بتا دے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ تانیہ کیا کرتی ہے۔ کیس نمبر 2۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی جس سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باردری ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہارے ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے۔ پھر سر گھر پہ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی، وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ گلابی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے وہ ریسٹورانٹ سے مختلف لباس میں تھی۔ باہر ہیئر بینڈ لگا کے کھولے رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے، سب آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں ہے، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئے۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی، سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پہ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والے صاحب بیٹھے سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا۔ سر، میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکیورٹی تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا۔ آ جاؤ تالیہ۔ سیکریٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتی ہوئی نظر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ سر، مجھے بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو، مگر جلدی۔ انہوں نے بولتے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ سر، میرے ریسٹورانٹ میں ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی۔ تنگو کامل چوک کے آگے ہوئے۔ سیکریٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا، نام کیا تھا؟ تابڑتوڑ سوالات کی تیز بچھاڑ سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگی، پھر بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تائیدی نظر سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکریٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چرائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا ہو۔ تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وثوق سے بولے تو اس نے تسلی بھر سانس خارج کی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کی جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا، اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک طائرانہ نگاہ اطراف پہ ڈالی۔
تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا، وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کے بولے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکریٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا، کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکریٹری نے سر ہلا دیا، وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفتن انہیں تالیہ کا خیال آیا۔ تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے بلکہ اٹھائیں۔ سر، اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بند کرتے سیکریٹری نے پلٹ کے درزیدہ نظر سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی۔ اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا، البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکریٹری پہ ڈالے۔ اگر جھوٹ بولنا ڈس گریٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ۔ سر، وہ ایک دم بولی تو جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ حالم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے آپ کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم؟ انہیں سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکریٹری منگ ہاتھ جھاڑتے واپس آئے۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کی، گن، کاغذات، جویلری کے بند ڈبے۔ سیکریٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پہ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ، وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پہ ڈھیر کر رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائل، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا، اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے ہونے لگے، پھر جیسے کوئی خیال آیا اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکریٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے، دیکھو اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکریٹری نے مائنس خیز نظروں کو تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مس کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہو، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے تو الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں؟ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز ہے ہی نہیں تو ہم کیوں دیکھیں اسے؟ تالیہ حیران تھی۔ بھائی، اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی، پھر سیکریٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچنے بیٹھ گیا۔ تالیہ گو کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا نا، ہے نا؟ جی سر، میرے ایپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرام دہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے، تو سمجھنے دو نا، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکریٹری اب خوش آمدی انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر۔ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ۔
اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گل کو نکال کر یہ صرف واپس کر دو، یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشتیں آنکھیں رگڑی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بے وقوف پہ نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام اس پہ کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے اور فائلز کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگا یہ کہاں سے آیا ہے۔ ان دونوں کی آوازیں مہم سرگوشی میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مگر سر، انعام کے طور پہ تالیہ کو اتنی خطی رقم دینا غلط نہیں ہوگا؟ وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے توسط سے ہمیں ملی ہے، ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ سوپ پارلر پر معمول کا رش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پہ مہمان بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفتن دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بیٹھا۔ تالیہ نے گلابی متروم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے والا مولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کر دو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اس بات میں سر اوپر نیچے ہلایا۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اسے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میز پہ۔ مولے نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا۔ سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ دور کھڑی کار میں سے ان پہ نظر رکھتے سیکرٹری منگ نے بھی تشفی بھرا ایک میسج اپنے باس کو لکھا۔ بے فکر رہیں، تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈالتی چہرے پہ ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولے نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک ہی ہوتی ہو۔ یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے اور پھر مڑ گئے۔ رات پھیل رہی تھی۔ مولے کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکرٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولے اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو اور ان کے باسز کو مطلوبہ چیزیں مل گئی تھیں اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پہ جمع کرایا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے وجہ پوچھے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کو بس کیل کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔ وہ اسٹاپ سے اتری اور بیگ سنبھالتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹ سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت تراشیدہ سا لان، اور اس کے اختتام پہ اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالے آگے چلتی ہے یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی۔ پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دھپ دھپ دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے بھاری بھرکم جوتے والا سیاہ رنگت کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ۔ بال موٹی موٹی گھنگریالی لٹوں کی صورت کندھوں تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکٹ پہ بازو جمائے اس نے خشمگین نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کی یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استفہامیہ آبرو اٹھائے۔ تالیہ نے نظر جھکا دی اور رندھی آواز میں بولی، آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت، میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے، تالیہ مراد نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی اثر لیے سنجیدگی سے بولی، کتنے ہیں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھی۔ اس سوال پہ ایک دم پلکیں اٹھائیں تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔
7 लाख में। वो चेक किया, दोनों एकदम हंस पड़े। अब सामने खड़ी रहोगी या मुझे मेरे घर में दाखिल भी होने दोगी? वो एकदम मसनूई खफगी से बोली तो फरबा औरत मुस्कुरा के सामने से हटी और हाथ फैला के इशारे किया, वेलकम होम तालिया, या शायद मुझे कहना चाहिए वेलकम होम हालिम। तालिया ने मुस्कुरा के बैग उसके बाजू में तकरीबन फेंका और मानो से भरी शान से अंदर दाखिल हो। अंदर खूबसूरत सा लाउंज था जिसके आगे ओपन किचन था। वो फूलों, पेंटिंग्स और ऊंचे वॉल मॉडल से सजा एक आला दर्जे का घर लगता था। कैसा रहा स्कैम? बेबी गर्ल सिया फॉर्म औरत बैग उठाए इसके पीछे आई तो वो लाउंज के वस्त में खड़ी एड़ियों पे चारों तरफ घूमती मुस्कुरा के अपना घर देख रहे थे। इस सवाल पे मुड़ के उसे देखा और खिलखिला के हंस दी। परफेक्ट, 3 दफा पेमेंट वसूल की है। एक दफा उस बेवकूफ मौलिया से हालम बन के, एक दफा तालिया बन के और एक दफा अपने खड़ूस बॉस से ईमानदारी के इनाम के तौर पे। लेकिन मैं बता रही हूँ, आज के बाद मैंने इस मौलिया के साथ काम नहीं करना। वो हतमी लहजे में कहती किचन की तरफ बढ़ गई। आंखों में जैसे कुछ याद आने पर गुस्सा दराया। औरत ने कमर पे हाथ रख लिया और आंखों में हैरत लिए उसे देखा। मौलिया तो इतना अच्छा क्लाइंट है, उसको 3 दफा लूट चुके हैं हम। बेचारा सबकी तरह तुम्हें यानी हालिम को स्कैम इन्वेस्टिगेटर समझता है, हालांकि हम केरल के सबसे बड़े स्कैमर्स हैं और इसीलिए हम ऐसा क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते जो मेरा नाम कागज पे लिख लिख के हर जगह घूमता रहे। उफ। उसे झुरझुरी लेके फ्रिज खोला और एक सेब निकाला, फिर उसमें दांत गाड़ते हुए वापस मुड़ी। अब वो सूप पाउडर वाली सादा लड़की से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी। आंखों में एक शहाना सी चमक थी, कंधे तमा से सीधे थे और पेशानी पे खफा से बल पड़े थे। मजाक में इस गधे को कह दिया कि कागज पे लिखे, हालिम केएल का बेहतरीन स्कैम इन्वेस्टिगेटर है। वो तो सचमुच लिख के कागज साथ में ले घूम रहा था। उसको आज ही क्लाइंट लिस्ट से खारिज करो। ओह अच्छा। तभी औरत ने गहरी सांस ली। वो अभी तक कमर पे हाथ रख के खड़ी थी। मुझे लगा उसे हमारी असलियत मालूम हो गई है। कैसे हो सकती है यार? वो हथेलियों के बल काउंटर टॉप पे चढ़ी और पैर लटका के बैठ गई। फिर सेब में दांत गाड़ते हुए बेनियाजी से मुस्कुरा के बोली, हम डार्क वेब से ऑपरेट करते हैं, हमारी लोकेशन कोई नहीं जानता और फिर सब समझते हैं कि हालिम एक आदमी है क्योंकि मैं इनक्रिप्टेड फोन से कॉल करती हूँ, हमेशा मर्दाना आवाज में। सब यही जानते हैं कि मैं एक स्कैम इन्वेस्टिगेटर हूँ और हमारा हर क्लाइंट आगे यही बता दे कि मैं साथ में मगरूर और बदतमीज भी। वो सेब खाते हुए हंस दी। मगर ये नहीं जानते कि ना मैं कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ ना ही कोई मर्द। मैं और तुम, हम तो चोर हैं, चोर। पहले मसला पैदा करते हैं फिर उसे हल करके पैसे लेते हैं। जैसे पहले मौलिया के बॉस का लैपटॉप चुरा के तंगू कामिल के घर रखा, फिर तीनों जगहों से पैसे कमाए। हाँ, लेकिन इस तरह मौलिया किसी मुखालिफ की नौकरानी के सामने हालिम के नाम का कागज रख दे, हरगिज नहीं। इसलिए आज से मौलिया क्लाइंट लिस्ट से आउट हो गया। फरबा औरत ने अफसोस से गहरी सांसें ली। वैसे तो मेरा जाती ख्याल है कि मौलिया जैसे नकारा आदमी को हर उस दरख्त से माफी मांगनी चाहिए जो इसके लिए दिन रात ऑक्सीजन पैदा करता है, लेकिन इसको क्लाइंट लिस्ट से खारिज करके मुझे अफसोस होगा। एक क्लाइंट कम हो गया। ओहो, डोंट वरी, तालिम ने हाथ झिल्ला के बेफिक्री से कहा, मैंने तंगू कामिल के सामने हालिम का नाम ले लिया है। मुस्तकबिल में हम उनके लिए ऐसा मसला क्रिएट करेंगे जिसको हल करने के वो लाज़िम हालिम के पास आएंगे। पता है बेहतरीन स्कैम क्या होता है? सेब चबाते हुए ताले ने चमकती आंखों से उसको देखा, जिसमें इन मालदार लोगों को लगे कि सब कुछ उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया है। सारा आइडिया उन्हीं का तो था। जैसे आज तालिया बेचारी की तो मर्जी ही नहीं थी, मगर दोनों अतराफों से मजबूर कर दे इतने सारे पैसे कमाने पे। वो याद करके फिर से हंसी और सेब को दूसरे सिम से दांत से काटने लगी। काउंटर पे वो आलती पालती किए बैठी बेफिक्र और खुशपाश नजर आती थी। सूप पाला छोड़ा ही हो ना? मोटी औरत ने बैग उठा के मेज पे रखा और फिर संजीदगी से पूछा। हाँ, वहाँ कुछ चुराया जो नहीं था। अब तो अदाकारी कर करके तंग आ गई थी। आज अपने फर्जी भाई को फौजी बना दिया मैंने। हालांकि जो कहानी मैंने तालिया की लिखी थी उसमें वो नर्स था, लेकिन पता है क्या? वो छत को देखते उदासी से मुस्कुराए। इस किरदार का नाम इन 3 माह के लिए मैंने तालिया मुराद ही रख लिया था। अपना असल नाम अच्छा लगता था अपने नाम के साथ ईमानदारी, सच्ची के अलकाबात सुनना, मगर इन बेचारों को क्या मालूम कि मैं एक क्रिमिनल, झूठी, चोर और धोखेबाज हूँ। उसने निगाहें नीचे की और अपने दोस्त की मोटी सी आंखों में देखा। उसने खफगी से भुआ भेजी। तुम नाखुश हो इस हाल में क्या तालिया? हरगिज नहीं। वो बेफिक्री से हंस दी और शाने झुकाए। अभी तो हमें बहुत सी चोरी और स्कैम एक साथ करने हैं। अभी तो हमें बहुत बहुत अमीर होना है। मैंने
کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر ایش سے رہوں. ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے, ہمارے خوابوں کی منزل سے. اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے. تم کھانا بناؤ, میں فریش ہو کے آتی ہوں. سیب کا درمیانی حصہ بچا کے اس نے ٹوکری میں اچھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پہ اتری. پھر خیال آنے پہ پوچھا, سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے, آج کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں. وہ واقعتاً خوش لگتی تھی. اوہ تالیہ, موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور دھپ سے صوفے پہ گرے. کیا تم نے کبھی ان جانوروں, ان مچھلیوں اور ان جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چھین کے اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ اور تم نے یقیناً اب تک اس جرم کی پاداش میں میرے فریج کا صفایا کر دیا ہوگا. تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی, چہرے پہ غصہ در آیا. جرحانہ انداز میں آگے بڑھی اور پہلے فریج پھر فریزر کا دروازہ کھولا. صاف ستھرے خالی خالی سے کھانے. اف, وہ غصے اور درد سے چلاتی واپس مڑی. تم میرا سارا راشن کھا گئی. صوفے پہ بیٹھی موٹی عورت نے چہرے پہ سادگی سجائے کندھے جھکا دی. کیونکہ تمہاری ناشکری میری طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے, لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی. میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی. تالی نے سر سے پیر تک اسے دیکھا. اتنی کالی براؤن مرغی پہلے دیکھی ہے میں نے, اور پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. ناشکری لگی. وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانچ کھینچ کر رہ گئے. رات چند ساعتیں مزید آگے سلکی. تاریکی بڑی. داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا, اپنے سارے یوں کالک اور چمک کے ساتھ عیاں اور واضح. لیونگ روم میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی. اوپن کچن جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا اس وقت کسی ریسٹورانٹ کی طرح سجا نظر آتا تھا. مدھم زدہ بتیاں جلی تھیں, میز پہ موم بتیاں روشن تھیں. وہ فربا عورت اپنے کھلے جھولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پہ برتن لگا رہی تھی جن میں مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے. اس کا نام یانا صابری تھا, مگر تالیہ اس کو داتن کہتی تھی. ملائیشیا میں داتن پدو کا ایک اعلیٰ حکومتی اعزاز ہے جو انتہائی تعظیم کی حامل چند بوڑھی عورتوں کو ملا کرتا ہے. دفعتاً سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی تو اسے چمچ کانٹے سے جاتے گردن اٹھا کے دیکھا. تالیہ سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی. کندھوں تک آتے سیاہ و سفید سیدھے بال گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا تھا. آنکھوں کے سبز لینس اتار کے پھینک دیے تھے, تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی. وہ شب خوابی کے لباس کے طور پہ پہنے جانے والے رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی, مگر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے کندھے سیدھے رکھے نیچے اترنے کا انداز شہانہ تھا. سیڑھیوں کے اختتام پر تالیہ مراد کی آنکھیں بند کی اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی. پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی. میرا فیوریٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا؟ ہاں, یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے. داتن نے کسی شیف کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کے کہا. تالیہ رکی, آنکھوں میں ستائش ابھری. واقعی؟ ظاہر ہے نہیں تمہارے پسندیدہ ریسٹورانٹ سے آرڈر کیا ہے. داتن نے بھویں اچکا کے شانے بے نیازی سے کہا اور کرسی پہ بیٹھ گئی. تالیہ ہنس دی. تم بھی نا؟ سر جھٹکتے ہوئے دوسری کرسی کھینچی. اب وہ دونوں مدھم روشنی میں موم بتیوں سے سجی میز پہ آمنے سامنے بیٹھی تھی. اب تنگو کامل کے اس کیمپ سے ایگزٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے. تالیہ, آخری اسٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا. ہر اچھی اسکیم کا سب سے اچھا اصول یاد ہے داتن, ہر اسٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سامنے والے کو اس کا اپنا آئیڈیا معلوم ہو. وہ چاول پلیٹ پر نکالتے سمجھداری سے کہہ رہی تھی. گیلے بال چہرے کی دونوں طرف سیدھے گرے رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پہ پڑے نظریں جھکانے پہ جھکی تھی. اسٹیپ 1, مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لا کر لاکر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں. وہ UL کلاس 360 کا سیف ہے اور اس کو کھولنے میں بہت وقت لگنا تھا, لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لاکر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن معلوم کر لیا. اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا؟ سوال پہ تالیہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائی اور مسکرائے. نہیں, میں اس کے سامنے کھڑی تھی. وہاں سے لاکر نہیں نظر آتا تھا, لیکن اس کے پیچھے بک ریک کے گلاس ڈور میں عکس دکھائی دے رہا تھا. کچھ دن پہلے اسٹڈی کی سیٹنگ میں نے مسز کامل سے کہہ کے تبدیل کروائی تھی. وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی. پھر یاد آیا مسز کامل کی تمام جیولری کی میں نے تصاویر تمہیں دی تھی, تم نے ان کی نقل تیار کر لی؟
कैसे ना करती। एक तस्वीर 1000 अल्फाज पे भारी होती है। अब वो जेवरात तस्वीर में ही मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे कि मैं उनको अपनी मलकियत में ले लूं। दातिन चावलों का चम्मच भर भर के खाते हुए कह रही थी, अच्छा मैं बताना भूल गई, इसमें जो ताज था ना उसको हमने नहीं चुराना, वो मिसेस कावल की वालदा की निशानी है और उसके खो जाने पे उनका दिल दुखेगा। मगर तालिया वो अच्छा खासा महंगा होगा यार। आई डिटेन ऑनर अमंग थीव्स। उसने चॉपस्टिक की मदद से मछली का टुकड़ा उठाते हुए याद दहानी करवाई। दातिन ने अफसोस से कंधे झुका दिए। अगला स्टेप, वो वापस प्लान तक आई, क्योंकि अब हम मिसेस कामिल की तमाम ज्वेलरी की नकल बना चुके हैं, तो बुध की रात हम ज्वेलरी को अदल बदल करेंगे। बुध की रात को क्या है? तंगू कामिल के घर कोई खास मेहमान आ रहे हैं। मैं तकरीब से पहले सिक्योरिटी कैमरास डिसेबल कर दूंगी और मौके का फायदा उठाकर तमाम नकली ज्वेलरी उनके सेफ में डाल के असल निकाल लूंगी। फिर उसी वक्त मैं किसी मेहमान के साथ बदतमीजी करूंगी या कोई अहमकाना हरकत जिसके ऊपर मुझे नौकरी से जवाब दे दिया जाएगा। यूं ऐसे लगेगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे निकाला है और चंद माह तो लगेंगे उनको अंदाजा करने में कि जो ज्वेलरी वो पहन रही है वो नकली है। तब तक मेरा नाम और निशान भी वो लोग भुला चुके होंगे। मेरी फॉर्जरीज इतनी जल्दी नहीं पकड़ी जाती तालिया। याद है वो इंडोनेशियन एक्सपोर्टर जिसकी घड़ी चुराई थी हमने, उसने पूरे साल बाद जाकर थाने में दरख्वास्त दी थी, वो भी सुनार के खिलाफ कि उसने मुझे घड़ी नकल बना के दी है। और वो दोनों हंस पड़े। दफतन दातिन के मुस्कुराहट में दम हुआ। उसने महवियत से उसे देखा जो हंसते हुए खाने पे फिर से चेहरा झुका गई थी। तुम खुद से मोहब्बत करती हो तालिया? ताली ने रोशन आंखें उठाई और मुस्कुरा के दातिन को देखा, सबसे ज्यादा। मगर तुम अपनी इज्जत नहीं करती। ताली की मुस्कान मुदम हो गई। उन्होंने आंखों पे साया सा लहराया। मैं एक स्कैमर हूँ दातिन, एक कॉन आर्टिस्ट। ये सारी दौलत मैंने लोगों को धोखा देकर उनको लौट कर कमाई है। मैं अपने आप को जानती हूँ। तुम कभी किसी को हर्ट नहीं करती, तुम लोगों का दिल नहीं दुखाती, किसी को जिस्मानी ऐजा नहीं पहुंचाई। हम सिर्फ म्यूजियम्स और अमीर कबीर दौलतमंदों को लूटते हैं और फिर हम वो सारी दौलत गरीबों को दे देते हैं। कौन सा गरीब? तालिया हैरान। लो, हम दोनों से ज्यादा गरीब कौन होगा सारे शहर में? हम खुद पे खर्च करें तो मतलब यही हुआ ना कि गरीबों पे खर्च की दौलत। तालिया जोर से दे। तुम दातिन, तुम कभी नहीं बदलोगी। मैं तुम्हारी तरह अपने काम को जस्टिफाई नहीं करती, मगर मुझे ये काम बहुत पसंद है और मैं जिंदगी से बहुत खुश हूँ। कहकर उसने ग्लास उठाया तो दातिन ने मुस्कुरा के अपना ग्लास उससे टकराया। गुड गुड। फिर उसका शफाफ चेहरा देखते हुए गोयाई। 7 साल गुजर गए तालिया। 7 साल पहले हम पहली दफा मिले थे, याद है? उस पे वो उदासी से मुस्कुराई। हाँ, इससे पहले मैं कितनी मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रही थी, लाहौर में अपने पेरेंट्स, अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ। वो मोमबत्तियों को देख के आहिस्ते से बोली। मेज पे चुने खानों से उड़ती भाप और मोमबत्तियों के शोले में बहुत सी यादें गुटमुट होने लगी थी। तुम अपने असली माँ बाप याद नहीं? नहीं, मेरी पहली याददाश्त 11 साल की उम्र की है। आज से 17 साल पहले जब मैं 11 साल की थी, मैं किसी राहदारी में चल रही थी। उसने आंखें बंद की। चर्च की डेस्क, मैं उनके दरमियान में से गुजर रही थी। मेरा मुंह मैला था, लिबास फटा पुराना था। सेंट पॉल चर्च मलाका, ये शहर कुआलालंपुर से जरा फासले पे वाक़ है। उसने आंखें खोली। वहीं पे मैं पहली दफा स्टेट अथॉरिटीज को मिली थी। उन्होंने मुझे यतीम खाने में डाल दिया और वहां से एक कश्मीरी जोड़ा मुझे अडॉप्ट करके ले गया। सब कहते हैं कि मेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं चल सका था, कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। बेबसी से मुस्कुरा दी। तो हमारा नाम किसने रखा था? यतीम खाने की मुंतजिम कहती है कि मैंने उनको अपना नाम तालिया बताया था, तालिया बिनते मुराद। मेरा लिबास देहाती था और गंदा मैला, बस ये एक निशान था मेरी गर्दन पे। उसने उंगलियों से गुद्दी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। गोल सा निशान जैसे किसी ने आग से दागा हो, जैसे कोई टैटू हो, कोई मोहर हो। शायद कोई हादसा हुआ था मेरे साथ जो मैं हर शय भूल चुकी थी। पाम से अंदाजा उतार रही थी। तुम्हें कोई लेने भी नहीं आया? उसने चावल खाते हुए गर्दन दाएं बाएं हिलाई। इस इलाके में दूर दूर तक किसी का बच्चा नहीं खोया था, किसी ने मुझे क्लेम ही नहीं किया। लेकिन तुम्हारे फॉस्टर पेरेंट्स तो बहुत बुरे निकले, दातिन नापसंदगी से बोली। ताली के लबों पर उदास मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट तो कर लिया क्योंकि यहाँ जॉब थी उनकी और उनको एक नौकरानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ फिर भी वो बेहतर थे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने मुझे वाक़ईत में मुलाजमा बना ली। अगर बचपन से मुझे अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए छोटी छोटी चोरियां, बड़े बड़े झूठ ना बोलने पड़े तो मैं शायद ऐसी कभी नहीं होती। चलो, कम से कम यहाँ आके उनकी नौकरी से तो जान छूटी तुम्हारी। वो भी इसलिए कि मैं उनकी बेटियों के रिश्ते की राह में रुकावट बन रही थी, इसलिए उन्होंने मैरिज ब्यूरो से जो पहला रिश्ता मिला मुझे निपटा दिया। मगर मैं भी खुश थी दातिन, क्योंकि रिश्ता मलेशिया का था। जान छूट जाती इस फैमिली से।
मुझसे का लड़का था, इतना अमीर, स्काइप पे निकाह हुआ। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना। वो फिर से हंसी। मुझे लगता था यहाँ आकर मैं खुश हो जाऊंगी क्योंकि मेरा मुल्क है। ठीक है, मुझे अपना आप लाहौरी लगता रहा है हमेशा, मगर मेरी असल कौम तो मलय थी ना। और इन्हीं ख्वाबों के साथ मैं यहाँ आई थी, लेकिन एयरपोर्ट पे उसकी आंखों में तकलीफ सी लहराई। काया पलट में गिरा दिया। दातुन खामोशी और उदासी से बहुत दफा की सुनी हुई कहानी सुनने लगी। मोमबत्तियां खामोश हो गई और शोले अदब से सुनने लगे। एयरपोर्ट पर उतरते हुए पहली दफा मैंने पहला विजन देखा था, जागती आंखों से पहला ख्वाब, जैसे एकदम आंखों के सामने मंजर बदल जाए और एक मंजर से चलने लगे। मुझे वक्त कभी नहीं भूलता। मैंने देखा कि मैं एक भारी थैला कंधे पर उठाए कांटों पर चलती जा रही हूँ, जिसमें से सोने की अशरफियां झलक रही हैं। बस लम्बे भर का मंजर था वो मुझे रिसीव करने आने वाला था, मेरा कागजी शौहर। और मैं एयरपोर्ट के बस में हक्का बक्का खड़ी थी। और तुम दातिन, तुम तब एयरपोर्ट पर मुलाजमा थी, ऐसी ही मोटी और काली सी थी, मगर दुखी सी। मैं गिरने लगी। तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे बाथरूम तक ले गई, पानी पिलाया। याद है मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हें वहीं रोक लिया और अपना बैग देखा। वो बरी में आया था और स्काइप से मियाँ साहब का हुक्म जारी हुआ था कि यही बैग जरूर साथ लाओ। बस एक बैग, मैंने वहीं से उसे खोला था तुम्हारे सामने। और याद उसमें क्या था? वो जख्मी सा मुस्कुराए, नोटों के बंडल। मैं कितनी बेवकूफ थी। मनी लॉन्ड्रिंग की कोरियर के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी और मुझे मालूम भी ना हुआ कब मेरा बैग लाहौर एयरपोर्ट पे तब्दील हुआ। कोई होश ही नहीं था मुझे। अगर तुम उस वक्त मेरी मदद ना करती और उस बैग के साथ एयरपोर्ट से निकलने में मेरी मदद ना करती तो मैं पता नहीं कहाँ होती।